بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سورہ رحمان کا عامل بننے کا ایک آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ۔ اور دوسرا، اگر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی اتنی زبردست پیاری صورت ہے، جیسے سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے، تو یہ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ اور سورہ یاسین اور رحمان کو پڑھنے کا رواج بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور اس کی تلاوت سکون حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ سنتے بھی ہیں اور بہت زیادہ اس کو پسند، اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو اللہ پاک نے جو باتیں بیان کی ہیں اور جس طرح کا ذکر کیا ہے، تو وہ نو ڈاؤٹ کہ سننے والے کے دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت سننا بھی سب کو پسند ہے، اور اس کے مطلب پہ اگر غور کریں تو اور اس کے فیض و برکات بھی لازوال ہیں، بے شمار ہیں، کمال ہیں اس کی جو اثرات ہیں۔ اور ڈیفرنٹ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی آلریڈی میں وظائف اس پہ بنا چکا ہوں سورہ رحمان پہ۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ سورہ رحمان کا عامل بننے کے لیے جو میں آپ کو آج طریقہ بتا رہا ہوں نا، ذرا بڑے غور سے سنیے گا، یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بار کا ہی عمل ہے، اگر آپ اس طرح سے ایک بار سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ رحمان پڑھنے سے نا کسی بھی قسم کی رجت یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، جو بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے اس کو آپ پڑھ لیں گے سورہ رحمان کو، تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر جب بھی کبھی آپ ایک بار سورہ رحمان پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ پاک فوراً آپ کو عطا کر دیں گے۔ اپنے لیے مانگیں گے یا آپ کسی کے لیے بھی وہ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دیں گے، اس کی برکت سے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی مجھے یہ ریکویسٹ ملی تھی کہ جناب اب ہمیں کوئی ایسا بھی وظیفہ جو ہے وہ بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے، جس کے کرنے سے ہم خود ہمارے اندر کچھ روحانی طاقتیں آ جائیں، یا ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے لیے تو مانگیں تو اللہ فوراً عطا کر دیں، بلکہ ہم اگر کسی کے لیے بھی دعا کریں تو وہ اللہ پاک قبول کر لیں اور ہمیں وہ اس بندے کو عطا کر دیں۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ میں آپ کو ایک بس چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا وظیفے سے پہلے، اور وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ کچھ جیسے آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس کے ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور آپ کی اپریسیشن سے، اور جن لوگوں کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف کرنے سے ریزلٹس ملتے ہیں، اور وہ جب وہ کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو کے نیچے، تو اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کر آپ اپلوڈ کریں اور آپ کو بتائیں۔ تو اسی طرح سے کچھ کمنٹس ایسے بھی آ جاتے ہیں جو دل میں تیر کی طرح جو ہے وہ جا کے لگتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ اس طرح ایسے تیر کی طرح ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور کسی کا دل دکھ گیا آپ کی کسی بات سے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ معاملہ یہاں نہیں رہے گا، معاملہ رب کی ذات پر جائے گا، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کے اگینسٹ جو رسپانس دیا ہے وہ بھی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہماری عادت نہیں ہے کسی کو بد دعا دینے کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب دل دکھ جاتا ہے نا، تو پھر بد دعا دینا ضروری نہیں رہتا، وہ خود بخود کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بات، کیونکہ ابھی کل ایک بھائی نے یہاں پہ کمنٹ کیا میری ویڈیو پہ کہ جناب یہ صاحب جو ہے جو وظائف بتا رہے ہیں وہ تو بکس میں آلریڈی لکھے ہوئے ہیں۔ یار مجھے آپ ایمان سے بتائیے کہ یوٹیوب پر جتنے بھی وظائف آپ نے آج تک دیکھے ہیں، جتنے بھی دیکھے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ ہے کسی کا جس نے کوئی نیا ایجاد کر کے دیا ہو؟ وظائف وہی ہوتے ہیں، وہی صورتیں ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، بسم اللہ شریف ہے، درود شریف کا وظیفہ ہے، چہل کاف ہے، دعائے حزب البحر ہے، بے شمار چیزیں ہیں، درود تنجینہ ہے۔ ابھی اس کے پڑھنے کے صرف انداز ہیں یا پھر بتانے کا انداز ہے اپنے تجربے سے، تو جو جس کے دل کو جو لگ جائے۔ بھائی اپنے گھر سے تو وظیفہ کوئی بنا کے نہیں لاتا نا، یا آپ مجھے بتا دیں کہ کسی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ خود سے ایجاد کر رہا ہے وظیفے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یار بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور کئی چیزیں احادیث سے اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں، کئی وظائف جو سرکار کی بتائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی آیات ہوتی ہیں، وہ اس کو آپ کی سے مختلف اولیاء کرام کی کتب کے اندر اس کے ذکر اذکار وہ دیے ہوتے ہیں، وہاں سے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی ترتیب سے جس طرح سے انسان نے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے اور اس کو رزلٹ ملا ہوتا ہے، یا کسی کو بتایا ہوتا ہے اور اس کو رزلٹ ملا ہوتا ہے، وہ تجربات آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں، یہی لاجک ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے
ہے بتانے کے طریقے پہ. اب میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ میں مولوی تو ہوں نہیں کہ میں مولویوں کی طرح لچھے دار باتیں کر کے آپ کو, میں تو کھری کھوٹی بات کر دوں گا, آپ کو دل کو بری لگے یا اچھی لگے کہ یار اس طرح ہے کہ وظیفہ موجود ہے. اب یہ سورہ رحمان ہے, ایک بار پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے, آپ کو اس کی قوتیں مل جائیں گی. لیکن یہ کہ پاسبل ہے کہ میں جس کو یہ بتا رہا ہوں وہ صرف سورہ رحمان اس طرح سے پڑھ لے, نہ تو وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو, نہ اس نے کبھی زندگی میں روزہ رکھا ہو, نہ وہ مسجد کے قریب جانا پسند کرتا ہو, تو پھر وہ بس یہ کر لے تو وہ عامل بن جائے گا؟ یہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتا دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے. تو پھر اس میں کیا کہیں گے کہ اس آدمی نے اس طرح سے یہ سوچ کے چلو یار یہ مولوی, اپنا مولوی تو نہیں ہے, مطلب یہ بابا جو ہے کھڑا ہے اس نے یہ بتا دیا ہے, تو اس طرح ایک سورہ رحمان ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں عامل بن جاؤں. ایسے وہ بن جائے گا. اور جب نہیں بنے گا تو پھر وہ یہاں پہ کمنٹ ٹھوکے گا کہ جناب بابا جی جو ہے وہ تو ایسے ہی ہیں. تو بھائی چلیں, آپ جو آپ کا دل کرے آپ کرتے رہیں, میرا تو کام ہے ویڈیو بنانا, بنا کے دیتا رہوں گا اپنے اچھے دوستوں کے لیے. تو خیر اب آپ سن لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیے سورہ رحمان سب سے پہلے آپ نے 7 بار جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. پڑھ لیا, باوضو آپ ہوں گے اوبیسلی, اور آپ نے اکیلے ہی بیٹھ کے پڑھنی ہے. سورہ رحمان ایک بار ہی پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنی ہے. پہلے 7 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا, اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان شروع کر لینی ہے. ٹھیک ہے, الرحمن علم القرآن. اچھا, جب آپ فبأی آلاء ربکما تکذبان کی آیت پر پہنچیں تو اس آیت کو آپ نے 7 بار ریپیٹ کرنا ہے, اور یہ آیت اس سورہ رحمان کے اندر بار بار آئے گی. سورہ رحمان کی یہ آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان شروع سے لے کے آخر تک جتنی بار بھی اس آیت پر آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے 7 ٹائم ریپیٹ کرتے جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا کہ اگر آپ پہلی بار فبأی آلاء ربکما تکذبان پر پہنچیں تو پھر شروع سے سورہ رحمان شروع کریں, ایسا نہیں کہہ رہا میں آپ سے. صرف آپ نے ایک بار ہی گو تھرو کرنا ہے سورہ رحمان کو. لیکن جب آپ فبأی آلاء ربکما تکذبان پر پہنچے تو اس آیت کو آپ نے 7 ٹائم ریپیٹ کر لینا ہے. اس کے بعد پھر آگے چل پڑنا ہے, پھر آگے یہی آیت آئے گی فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو آپ اس کو ریپیٹ کر لیں گے. سیکنڈ ٹائم ہوگا, جتنی دفعہ بھی آئے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد کرتے 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 پھر آپ اینڈ پہ پہنچ جائیں گے, آخر میں سورہ رحمان کے بالکل آخر میں جب آپ پہنچیں گے آپ کہیں گے تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. تو جب تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کو آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے. اس آخری والی آیت کو آپ نے 70 ٹائمز جو ہے اس کو آپ نے دہرا لینا ہے. تو فبأی آلاء ربکما تکذبان آپ 7 دفعہ پڑھیں گے, اور یہ جو تبارک اسم ربک یہ والی آیت آخری جو ہے یہ آپ نے 70 ٹائم پڑھ لینی ہے. تو یہ آپ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے, اور اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے لیے دعا کرنی ہے. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اور آپ سورہ رحمان کے عامل ہو گئے. اب آپ جب بھی بوقت ضرورت سورہ رحمان کو پڑھ کے اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کر دیں گے. یہ چھوٹا سا ایک سورہ رحمان کا عامل بننے کا آسان سے آسان طریقہ میں نے آپ کو تحفہ کر دیا ہے, ہدیہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے, اور آپ کی پریشانی آپ خود سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے دوسرے جاننے والے بہن بھائی دوستوں کی, عزیز و اقارب کی پریشانیاں بھی آپ سورہ رحمان پڑھ کے دعا مانگ کے ان کے لیے ان کی حل کر دیں, اور خود سے پیر بن جائیں. بھائی اللہ پاک نے آپ کو ایسی روحانی طاقت جو ہے وہ آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے, اب عمل کرنا آپ کا کام ہے, اور مجھے صرف اس کے بدلے میں یہی چاہیے کہ دعا میرے حق میں کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا, اور دل سے اس وظیفے کو کیجئے گا. بس یہی شرائط ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں اگر نہیں پڑھتے تو, اور توبہ کر لیں اللہ پاک سے, اور حق حلال کی روٹی کھانے کی عادت ڈالا کریں. حرام کھانے والے کی کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے, مہربانی کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.